زمانہ قدیم عرب کے وسیع صحراؤں میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ایک نیا دین جسے اسلام کہا جاتا ہے تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ دین 7ویں صدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خدا جسے اللہ کہا جاتا ہے پر ایمان لانے کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک مقدس کتاب قرآن مجید میں محفوظ کیا گیا۔ شروع میں صرف چند لوگ اسلام لائے، لیکن جلد ہی دین بجلی کی طرح پھیلنے لگا۔ یہ صرف اس کی پر اثر تعلیمات کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس اتحاد کی وجہ سے بھی جو اس دین نے عرب کے لوگوں میں پیدا کیا۔ جو قومیں پہلے ایک دوسرے سے لڑا کرتی تھیں، وہ اب ایک ہو گئی اور مل کر ترقی کرنے لگی۔ اسی اتحاد اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جو مشرق، شمالی افریقہ، یورپ اور ایشیا تک پھیل گئی۔ ذرا تصور کریں، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار لشکر صحراؤں اور قدیم شہروں سے گزرتے ہوئے اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہیں اور ایک ایسی تہذیب قائم کر رہے ہیں جو فن، سائنس اور فلسفے میں بہت آگے تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے سنہری دور میں الخوارزمی اور ابن سینا جیسے عظیم مفکرین نے ریاضی اور طب میں حیرت انگیز دریافتیں کی؟ مسلمانوں نے بڑے بڑے کتب خانے اور یونیورسٹیاں قائم کی جہاں علم سیکھا اور پھیلایا جاتا۔ انہوں نے الجبرا ایجاد کیا اور دنیا کے نقشے بنائے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنت میں مختلف قومیں اور مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ عیسائی، یہودی اور دیگر اقوام بھی اس سلطنت کا حصہ تھیں اور سب نے ایک دوسرے کے ساتھ علم اور روایات کا تبادلہ کیا۔ یہ مختلف خیالات کا سنگم ایک ایسی معاشرت پیدا کرتا تھا جو تخلیق اور جدت سے بھرپور تھی۔ تو جب بھی آپ صحراؤں کا تصور کریں، یاد رکھیں کہ ایک انسان اور اس کی تعلیمات نے دنیا کو امن، علم اور فہم کا پیغام دے کر بدل دیا۔ ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ اسلام نے ایک ایسی عظیم سلطنت کو جنم دیا جس نے ثابت کیا کہ مختلف قومیں اور مذاہب مل کر ایک عظیم تہذیب تشکیل دے سکتے ہیں۔